میں نہیں چاہتا لوگ فروئی مسائل میں پڑھیں. غزہ میں دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں, محمد کہاں جا رہی ہے, لیکن ہمیں دھکیلا جاتا ہے. تو میں اس پہ میرا وعدہ ہے, میں رفع الیدین پر ایک خاندانی طریقے سے پورا ریفرنسز کے ساتھ پراپر میں کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. میرے پاس تو بڑا ڈاڈا قسم کا جواب ہے. ان کو کہیں کہ ابا جی یہ بتائیں میں قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھوں یا رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھوں, تو ابا جی کیا کہیں گے؟ رسول اللہ کے طریقے پہ. ان کو کہ تہاڈا طریقہ پھر قادیانیہ والا ہے بغیر رفع الیدین دے. لو سامو بس یہ اب آپ رکھ لیں. ان کے موٹے دماغوں کا علاج یہ موٹی چیزیں ہیں. ہاں یہ اب ان کو قرآن و حدیث پیش کرنا چھوڑ دیں, ان سے موٹی موٹی بات کریں. انہیں کہیں کہ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, ابا جی تسی بھی بغیر رفع الیدین دے نماز پڑھ دو. اور منو دسو میں کیڑے پاسے جاواں؟ اور بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے. غنیت الطالبین میں انہوں نے وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں آیا. بخاری مسلم میں جو طریقہ آیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کا, وہی امام غزالی نے لکھا. اور یہاں پہ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں وہی نماز کا طریقہ لکھا جو بخاری مسلم میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. حالانکہ نماز ان کی درست تھی, ان کی غلط ہے. اور اگلا ورژن تو بہت خطرناک ہے, وہ یہ ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن خطرناک, کہ قادیانی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. قادیانیوں کی عبادت گاہوں میں آپ چلے جائیں, دیکھیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے. اور یہاں دیوبندی اور بریلوی مولویوں نے, ان کے بزرگوں نے, صوفیوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ جو بھی رفع الیدین شروع کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے. یہ انہوں نے گالی رکھی ہوئی تھی, کیونکہ ان کے فرقے کو چھوڑتا ہے نا, تو سب سے بہترین گالی کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی فرقہ چھوڑ دے تو آپ اس کو کہیں ان قریب اس نے قادیانی ہو جانا ہے. اچھا باقیوں کے ساتھ تو لحاظ کرتے تھے کہ کہتے تھے ان قریب قادیانی ہو جائے گا. میرے کیس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کیا, انہوں نے مجھے ڈائریکٹ ہی قادیانی کہا. دیکھو پھر میں کیسا چک پایا انہوں نے. ہائے ہائے ہائے, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اتنا گھرچیا ہے, اتنا گھرچیا ہے, کینسر بنا کے رکھ دیتا ہے. دبکے جائے میرے کو. یہ ابھی میں نے طبیعت صاف کی نا پچھلے ہفتے اس کی. ہمارے نزدیک رفع الیدین نہ کرنا سنت ہے. جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے تو جس کی جو رائے ہوتی ہے اللہ اس کو اسی رائے پہ پورا اجر دیتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کے لشکر کو بھیجا, ایک جماعت کو بھیجا, اور کہا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ کہا کہ راستے میں کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی ہے. تو اب راستے میں عصر قضا ہونے لگی. اب صحابہ کی رائے میں اختلاف ہو گیا. ایک نے کہا کہ بھائی نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی تو اٹ مینس نہیں پڑھنی, قضا کرنی. دوسرے نے, جماعت نے کہا کہ بھائی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ نہیں پڑھنی, تو نبی کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں, آپ کا خیال تھا کہ نماز مقام پہ پہنچ کے ہم پڑھ لیں گے, یہ تو قضا ہو رہی ہے, اب قضا کیسے کریں ہم؟ قرآن نے حکم دیا نماز کو قضا ہونے سے بچانا ہے. تو دونوں جماعتوں میں اختلاف ہوا. تو جس کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جس کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی. دونوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو فالو کرنا. دونوں کی رائے ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ تھی. ایک کی رائے میں پڑھنا فرض تھا, دوسرے کی رائے میں پڑھنا ناجائز تھا. اور مسئلہ رفع الیدین کا اختلاف نہیں, نماز کا اختلاف ہوا اس سے بڑا, کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اور نماز میں بھی عصر کی نماز جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے, اور اس کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو رہا کہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے 4 پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے. اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی نبی نے کسی فریق پر ملامت نہیں کی. کیوں؟ نبی کی منشا کیا ہے اور نبی کی اس موقع پہ سنت کیا ہے, اس کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے. تو اہل حدیث حضرات دیکھتے ہیں رفع الیدین کی حدیثوں کی کثرت کو, کہ بخاری مسلم کی حدیثیں اور نبی سے یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, لہذا وہ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں. احناف نے اس میں فوکس کیا ہے اس بات کو کہ کیا آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تھا یا نہیں تھا. تو اس کے بہت سارے قرائن ہیں, ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ترک کر دیا تھا. اس کا سب سے بڑا قرینہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے آپ کی آخری نمازیں دیکھی ہیں, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں. تو اپنے شاگردوں کو جو انہوں نے کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی ہے, کیونکہ کوفہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود گئے ہیں ہجرت کر کے, اور اہل کوفہ کا رفع الیدین ترک کرنے پر جیسا اجماع ہوا ہے, کسی مسئلے پر ایسا اجماع نہیں ہوا. کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, یعنی ایسا اجماع ہوا ان کا.
تو یہ اجماع کہاں سے آیا ان کا؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. ہمارے پاس بخاری پہنچی ہے کوفہ سے, یعنی قرات سب سے زیادہ کوفہ کی مشہور ہوئی ہے, قرآن کی قرات مدینہ کی مشہور نہیں ہوئی ہے, کوفی قاری سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. کیونکہ حضرت علی نے جب کوفہ کو علم یعنی ہجرت کی نا, دارالخلافہ بنایا, تو علم کہاں ٹرانسفر ہوا ہے؟ پھر کوفہ میں ٹرانسفر ہوا ہے. تو کوفہ کی بہت بڑی ویلیو ہے عالم اسلام میں. تو کیونکہ حضرت علی علم کا خزانہ تھے, علم کا سمندر تھے, سارے اصحاب کا علم آپ کے سینے میں تھا. کیونکہ آپ کی عمر کم تھی نا, تو آپ نے خلفائے راشدین کا علم بھی آیا آپ کے پاس, اور نبی کے صحبت میں بھی وقت گزارا آپ نے, اور دوسرے عبداللہ بن مسعود, تو ان دونوں کا ٹھکانہ کوفہ تھا. تو قرآن تو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہوا, جو قراتیں مختلف ہیں ان میں سب سے زیادہ جو قرآن مشہور ہوا وہ کہاں کا مشہور ہوا؟ کوفہ کا, مکہ مدینہ کا نہیں. چلا وہ مکہ مدینہ سے ہی تھا, لیکن حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے کوفہ جانے سے پھر جو دنیا میں عالم اسلام میں جو پھیلا ہے وہ تو کوفہ کی قرات زیادہ پھیلی ہے بجائے مکہ مدینہ کی قرات کے. علم حدیث ہے قرآن کے بعد. امام بخاری کہتے ہیں میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ حجاز اتنی دفعہ, حجاز مکہ مدینہ میں حجاز میں آتا ہے, تو اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا, کوفہ فرماتے ہیں لا احصی, شمار نہیں کر سکتا. تبھی حدیثوں کے راویوں میں سب سے زیادہ راوی کوفہ کے ملیں گے آپ کو. بخاری مسلم کے راوی آپ اٹھا کے دیکھیں, سب سے زیادہ راوی کہاں کے ملیں گے آپ کو؟ کوفہ کے. مجھے یاد ہے دور حدیث کے دوران ایک حدیث آئی صحیح مسلم کی, اس کے سارے راوی حجاز کے تھے, مکہ مدینہ کے تھے. امام نووی نے لکھا یہ عجیب بات ہے اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں. ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے کوفہ کے ہوں, ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ سارے مکہ مدینہ کے ہوں. تو کوفہ علم کا ایک مرکز تھا. تو قرآن میں کوفہ کو فالو کیا گیا, حدیث میں کوفہ کو فالو کیا گیا. تو فقہ میں فالو کرتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ فقہ کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم کوفہ کا دین نہیں مانتے, ہم مکہ مدینہ کا مانتے ہیں. تو بھائی کوفہ کا دین جو تھا وہ مکہ مدینہ ہی سے آیا تھا. تو حضرت علی اور ابن مسعود سے ٹرانسفر کہاں ہوا تھا؟ وہ کوفہ میں, اسلامی خلافت کا مرکز تھا. تو اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. مجتمع اہل الکوفۃ علی ترک رفع الیدین, کیا الفاظ ہیں عربی کی پوری عبارت ہے, مجتمع اہل الکوفۃ علی شیء کما اجتمعوا علی ترک رفع الیدین او کما قال, کہ جیسے اہل کوفہ رفع الیدین نہ کرنے پر جمع ہوئے ہیں نا, کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین ہوگا, تو اہل کوفہ کسی اور مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے. تو بہت بڑے بڑے محدثین تھے کوفہ میں, فقیہ تھے, جن کا نام امام بخاری بڑے احترام سے لیتے ہیں, جن میں ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی, وہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو اب کیا ہے, اگر رفع الیدین کرنے کی حدیث کو لیا جائے نا کہ بھائی نبی نے کیا ہے, تو نبی نے 2 سردوں کے درمیان بھی کیا رفع الیدین. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, اور اصول کی روشنی میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دینا بنتا نہیں ہے. اہل حدیث, بعض اہل حدیث شدت کرتے ہیں, بلا وجہ اس کو ضعیف قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی 2 سدوں کے درمیان بھی کیا ہے, اور میں نے بعض علماء سے یہ سنا ہے کہ علامہ البانی بھی اس کے قائل تھے کہ 2 سدوں کے درمیان رفع الیدین کیا جائے, کیونکہ نبی سے اس کی ممانعت ثابت نہیں ہے. تو اہل حدیث ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ نبی نے کہاں منع کیا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کیا جائے؟ تو ہم کہتے ہیں نبی نے یہ کہاں منع کیا کہ 2 سدوں کے درمیان نہ کیا جائے؟ حالانکہ نبی نے 2 سدوں کے درمیان رفع الیدین کیا ہے, لیکن آپ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ترک کیا ہے اس کو. تو ہم کہتے ہیں جیسے 2 سردوں کے درمیان ترک کرنا ثابت ہے, ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ترک کرنا ثابت ہے. اور ثابت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اہل کوفہ کا عمل اور اہل مدینہ کا عمل, کیونکہ مدینہ والے انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے. اسی وجہ سے امام مالک کی جو مشہور فقہ کی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ, اس میں امام مالک سے یہی روایت ہے کہ وہ رفع الیدین کی حدیث ذکر کرتے ہیں, مگر رفع الیدین کا قول ان کے شاگرد نقل نہیں کرتے. ان پر جب اعتراض ہوا تو ان کے شاگرد قاسم ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے اس لیے رفع الیدین کا قول نہیں لیا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل آخری وقت میں چھوڑ دیا تھا. اور عبداللہ بن مسعود کی ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے, اس میں بھی یہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, اس میں ابن مسعود کہتے ہیں میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاؤں جو نبی نے پڑھی ہے. تو ابن مسعود نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ نہیں کیا. اور سفیان ثوری کتنے بڑے محدث ہیں, ان کا بھی یہی رائے ہے کہ وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرتے تھے. وکیع ابن جراح یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں. ایک ہوتا ہے راوی کا محدث کا ثقہ ہونا, ایک ہوتا ہے امام ہونا. امام کا مطلب کیا؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے, یہ کمزور ہے. تو وکیع ابن جراح کتنے بڑے امام ہیں, محدث ہیں.
کان یفتی بقول ابی حنیفہ، وہ بھی فقہ میں کس کو فالو کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ کو، اتنے بڑے محدث ہو کے بھی. تو یہ کمزور رائے نہیں ہے رفع الیدین ترک کر دینے والی. تو اس لیے اہل حدیث کا اس میں شدت اختیار کرنا اور یہ کہنا جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی. بھائی آپ کی رائے ہے تو آپ ٹھیک ہے اس پہ عمل کریں، ہماری رائے ہمیں اس پہ اطمینان ہے، کیونکہ نبی کے رفع الیدین کی حدیثیں ایک جیسی نہیں ہیں. بخاری ہی میں ایسی حدیثیں جس سے پتہ چلتا ہے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں کیا، خود بخاری میں موجود ہیں. تو آپ اس کی یہ تعویل کرتے ہو کہ بھائی کیا تھا صحابی نے بیان نہیں کیا. ہم کہتے ہیں تو آپ کی تعویل ہے نا. کہتے ہیں نہیں کیا تھا تبھی بیان نہیں کیا، کیونکہ اگر یا پھر رکوع میں جاتے ہوئے بھی ذکر نہیں کرتے نا وہ صحابی، جہاں جہاں کیا وہاں بیان کیا، جہاں نہیں کیا وہاں صحابی نے بیان نہیں کیا. تو بیان نہ کرنا اس کی علامت ہے، یا نہیں کیا رفع الیدین تو چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر رفع الیدین کی ساری حدیثیں لینی ہے تو پھر دو سردوں کے درمیان بھی کرو، اور اگر بعض لینی ہے بعض نہیں لینی تو پھر ہم پہ کیا اعتراض ہے؟ ہم کہتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ والی ہے، باقی والی نہیں ہے. اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود کی رائے، اس پہ میں انشاءاللہ خاندانی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. میں نہیں چاہتا لوگ فروعی مسائل میں پڑھیں، غزہ میں دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں، محمد کہاں جا رہی ہے، لیکن ہمیں دھکیلا جاتا ہے. تو میں اس پہ میرا وعدہ ہے میں رفع الیدین پر ایک خاندانی طریقے سے پورا ریفرنسز کے ساتھ پراپر میں کلپ انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں جو ہم رفع الیدین نہیں کرتے تو یہ نبی کی طریقے کی ہی وجہ سے نہیں کرتے، کہ ہماری رائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کے معاملے میں عمل مختلف رہا ہے، سیم نہیں رہا. یا تو قلت سے کثرت کی طرف گیا، پہلے کم تھا بعد میں بڑھا ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہی چیز متعین ہے، پہلے زیادہ تھا بعد میں کم ہوا ہے. اور ایک آخری بات کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، جب انہوں نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی ہے کرنے والی، تو اس میں نیچے کیا لکھا ہے؟ وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي، یہی صحابہ میں بعض اہل علم کا قول تھا. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل علم میں بہت سارے صحابہ کی رائے ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات یہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مزاج یہ ہے، جو فقہ پڑھتے ہیں نا ڈیپ میں جا کے، ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں. امام حنیفہ کا فقہ میں مزاج یہ ہے کہ وہ سب سے سپیریئر قرآن کو رکھتے ہیں، سب سے سپیریئر. پھر اس کے بعد حدیث کو لیتے ہیں، وہ حدیث کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو قرآن کے موافق ہو جائے. اور اگر حدیثیں دونوں طرح کی ہوں تو پھر جو قرآن کے موافق ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، جو موافقت میں کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع سے کھڑے ہو جاؤ. اب کثرت سے حرکت یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے، بار بار حرکت کرنا اس سے خشوع و خضوع نہیں رہتا. تو امام حنیفہ نے دیکھا رفع الیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور عبداللہ بن مسعود کی نہ کرنے کی بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو بار بار حرکت کرنا رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے تو ٹھیک ہے، نبی سے یہ ثابت ہے، لیکن یہ بھی تو ثابت ہے کہ نہیں بھی کیا آپ نے. تو وہ حدیث جو خشوع کے زیادہ منافی ہے اس کو لے لیا جائے. تبھی میں نے دیکھا جو رفع الیدین کرتے ہیں ٹھیک ہے، سنت سمجھ کے کرتے ہیں، ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ ان کا عمل بھی دیکھیں. آپ وہ پراپر وے میں نہیں کرتے رفع الیدین. شروع میں جب نیا نیا جوش آتا ہے نا تو بڑا طریقے سے رکوع میں جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، یوں کر رہے ہوتے ہیں. بس اس سے پتہ چلتا ہے خود بھی تھک جاتے ہیں، یہ اس عمل سے خود بھی تھک جاتے ہیں. تو اس میں امام حنیفہ کی جو رائے ہے نا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، حدیث میں آتا ہے نماز میں سکون پیدا کرو نماز میں، تو وہ رفع الیدین نہ کرنے میں سکون زیادہ ہے. اور اس کی صحیح مسلم کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی طرح بار بار اپنے ہاتھوں کو، جیسے گھوڑے دم ہلاتے ہیں، بار بار اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، نماز کے اندر سکون پیدا کرو. اب اہل حدیث حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا تھا، اس پہ نبی نے ایسا کہا ہے کہ سرکش گھوڑوں کی طرح کہ تم دمیں ہلا رہے ہو، تو سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کیا. اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب تو میں کلپ ریکارڈ کرواؤں گا اس وقت دوں گا، کیونکہ ابھی دیا تو لمبی بحث شروع ہو جائے گی. دوسرا جواب یہ کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ سلام کے وقت تھا، یہ سلام کے وقت صحابہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو اس پہ نبی نے منع کیا. تو صحابہ خود سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، یہ پہلے نبی کو کبھی دیکھا ہوگا، انہوں نے دیکھا تھا صحابہ خود سے نماز میں کوئی ایسی حرکت صحابی نہیں کریں گے جس کا نبی سے ثبوت نہ ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے سلام کے وقت بھی رفع الیدین تھا، جو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور صحابہ کو کہا کہ یہ کام مت کرو، نماز میں سکون پیدا کرو.
اس سے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ رفع الیدین کرنا سکون صلات کے بہرحال منافی ہے. اس پہ ہمارے ہاں بعض اہل حدیث اشکال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی نے ایک عمل کیا ہو اور صحابہ نے نبی کو دیکھ کے سلام کے وقت رفع الیدین کیا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اتنی سخت تنبیہ فرمائیں کہ سرکش گھوڑوں کی دموں سے اس کو تعبیر کریں. بھئی سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح تم بار بار ہاتھ ہلا رہے ہو تو یہ کام مت کرو, نماز میں سکون پیدا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی اپنے ہی عمل کو اتنی سخت تعبیر کریں؟ بھئی ایسے ممکن ہے کہ نبی نے جب وہ عمل چھوڑ دیا نا تو وہ منسوخ ہو گیا, پھر اس پہ یہ شدت بنتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے صحیح مسلم میں آتا ہے, آپ نے صحابہ کو حکم دیا کتوں کو مارنے کا مدینہ میں. آج لوگ مدینہ کے کتے بنے ہوئے ہیں, حالانکہ حدیث میں آتا ہے مدینہ کے کتوں کو آپ نے مارنے کا حکم دیا. تو اب کیا تھا, وہ ایک وقت کے لیے تھا. صحابہ نے اجنبیوں کے کتے بھی مارنا شروع کر دیے جو مدینہ کے نہیں تھے, باہر سے آتے تھے. تو کتوں کی نسل تھوڑی ختم کرنی تھی, کتے تعداد میں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو مارنا پڑتا ہے. تو پھر آپ نے کیا فرمایا, مالکم وللکلاب, تمہیں کیا ہو گیا تم کتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے, ان کو زندہ رہنے دو. یعنی ایک تعداد تھی. تو جو حکم ختم ہو جاتا ہے نا اس میں مالی یا مالکم جیسے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا. یہاں بھی وہی الفاظ ہے, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بار بار ہاتھوں کو نماز میں ہلا رہے ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پہلے سلام کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا. تو ابتدائی اسلام میں رفع الیدین بہت زیادہ ہوتا تھا. اس میں حکمت کیا تھی وہ اللہ جانے, اللہ کے رسول جانے, ہم حکمتوں میں نہیں پڑھتے. تو شروع میں 2 سجدوں کے درمیان میں بھی ہوتا تھا, رکوع میں جاتے ہوئے بھی, رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی, تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے بھی. لیکن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی آپ نے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تیسری رکعت کے سے اٹھتے ہوئے ترک کیا. تبھی بعض ائمہ اس کے قائل ہیں, ان کے قوال ہیں کہ تیسری رکعت سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کریں گے. اس میں بہت مختلف آراء ہیں. تو کسی نے دیکھا جہاں جہاں ثابت ہے وہاں وہاں کر لو. اہل حدیث نے یہ دیکھا, ٹھیک ہے بھائی آپ کی یہ سوچ ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. امام حنیفہ کا اپنا ایک سوچنے کا اسٹائل ہے, ان کا اپنا ایک غور کرنے کا انداز ہے. انہوں نے دیکھا نبی کے آخری سے آخری عمل کو لیا جائے, تو پھر ان کی رائے یہ بنی اہل مدینہ اور اہل کوفہ کے عمل کو دیکھ کر اور عبداللہ بن مسعود کے قول کو لے کر. عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے فقیہ تھے, اور عبداللہ بن مسعود نے صرف یہ نہیں کیا کہ ایسے نماز پڑھ کے دکھائی, اپنے سارے شاگردوں کو یہ والی نماز سکھائی ہے انہوں نے. تبھی عبداللہ بن مسعود کے جتنے شاگرد ہیں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, جن میں بخاری اور مسلم کے راویوں میں علقمہ اور اسود بھی ہیں. یہ تو بخاری مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے ہیں. تو آپ بخاری کی رٹ لگاتے ہو, بخاری نے جہاں سے حدیثیں لی ہیں ان کو اگر آپ کہو کہ یہ خلاف سنت نمازیں پڑھتے تھے تو بخاری تو گئی نا. مجھے ایک آدمی کتاب دے کے جاتا ہے, مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کتاب دینے والا ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور میں کتاب کے فضائل سنا رہا ہوں. جس نے کتاب دی ہے وہ چور نکلا, اس کو میں چور کہہ رہا ہوں, تو کتاب تو گئی نا. تو بخاری جن راویوں سے آئی ہے, جن راویوں کی حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں, ان میں بہت سارے راوی تو حنفی تھے, وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, جبکہ وہ خود جو ہے وہ امام بخاری کے مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو آپ یہ عجیب بات ہے, امام بخاری کو تو لے رہے ہو, اور بخاری کے علقمہ اور اسود اور عبداللہ بن مسعود, یہ تو عبداللہ بن مسعود تو صحابی ہیں, اور علقمہ اور اسود تو عبداللہ بن مسعود کے اجل شاگردوں میں سے ہیں, اور ابراہیم نخعی ان کے شاگردوں میں سے ہیں, بہت بڑے تابعی ہیں جن کا عبداللہ بن مسعود بڑے احترام سے نام لیتے ہیں. یہ سارے رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اور پھر امام حنیفہ, پھر ان کے 2 شاگرد امام یوسف امام محمد, انہوں نے تو بہت سارے مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے, امام حنیفہ سے, لیکن رفع الیدین نہ کرنے میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا. تو پوری امت گھاس نہیں کھا رہی تھی میرے بھائی, ایسا نہیں ہے. اور پھر دنیا میں سب سے زیادہ فقہ حنفی پھیلا ہے, 50% سے زیادہ امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ اہل سنت, سنیوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ رائے بھی بہت مضبوط رائے ہے. تو اس لیے جو اس رائے پر عمل کرتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ہم سنت کے خلاف نماز پڑھتے ہیں, نہ, ہماری رائے یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نہ کرنا سنت ہے. تو اس لیے ہم اس کو سنت والی نماز سمجھتے ہیں. تو باقی اختلاف ہے, جیسے صحابی کا اختلاف ہو گیا نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, نبی نے دونوں کو صحیح کہا. تو آخرت میں انشاءاللہ دونوں کی بخشش ہوگی اگر دونوں کی نیت اتباع سنت کی ہے. ہاں, اس کی بخشش نہیں ہوگی جو یہ کہتا ہے کہ میں جنتی اور یہ جہنمی, اس کی جیسے ان صحابی میں جنہوں نے نماز پڑھ لی ان کی بھی بخشش, جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی بھی بخشش. لیکن اگر وہ پھڈا کرتے ہیں نا وہاں پہ کہ تو حدیث کے خلاف چل رہا ہے اور تم غلط ہو, تم جہنمی ہو, تم اندھے مقلد ہو, تم اپنی رائے پہ چلتے ہو, حدیث کو نہیں, تو پھر جو یہ جھگڑا کرتا اس کی بخشش کا امکان کم تھا. تو میرے بھائی
ایک مشہور